اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما سیدۃ نساء العالمین ولا سیما امام زماننا ھذا ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صلوات۔ قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، قدیمی امام بارگاہ باب الحوائج، مڈ لینڈ روڈ، اسکاربرو میں جو آج کی شب شہادت ہے سیدۃ نساء العالمین کی مجلس عزا ہے، اس میں میں قرآن مجید سے کچھ تذکرہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ کے بارے میں۔ عموماً یہ ذکر کم ہوتا ہے جس کا آج میں آغاز کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد صرف وہ شب نہیں جس میں قرآن آیا، بلکہ اس سے مراد ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی۔ ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ شہزادی کا وجود اگر لیلۃ القدر ہے تو یہ ماننا پڑے گا جس طرح قرآن والی شب کو آج تک کوئی پہچان نہیں سکا، اسی طرح مقام سیدہ کو بھی آج تک کوئی پہچان نہیں سکا۔ جس طرح قدر کی رات مقدر کی رات ہے، اس طرح ذکر فاطمہ مقدر کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر میں قسمت بنتی ہے، ویسے ذکر فاطمہ میں مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی وما ادراک مل فاطمہ، آپ کیا جانے کہ فاطمہ کیا ہے۔ یہ حضور کو نہیں، دراصل ہمیں کہا جا رہا ہے، امت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہے۔ ایک میرے معاصر دوست ہیں علامہ عبدالحمید مہاجر، انہوں نے 10 جلدیں لکھی، ہر جلد 700 صفحے کے اوپر ہے، اور صرف بی بی پاک کے ایک جملے کی تشریح میں جو آپ نے دربار میں کہا تھا اعلموا انی فاطمہ، جان لو دربار والوں کہ میں فاطمہ، اس ایک جملے کی تشریح میں 7000 پلس صفحے لکھ دیے۔ تو جو لیلۃ القدر ہے اس میں دفعتاً قرآن صامت آیا، وجود فاطمہ سے قرآن ناطق آیا۔ شاید اسی لیے 15 رمضان میں سبت اکبر کی ولادت کا اہتمام رکھا کہ اگر کوئی کہے
قرآن سامت رمضان میں آیا ہے تو ہم کہہ سکیں قرآن ناطق بھی رمضان میں آیا. لیلۃ القدر میں عمر لکھی جاتی ہے، ایج، حیات، لائف لکھی جاتی ہے، اور جناب سیدہ کی محبت و تذکرہ سے انسان کی حیات بعافیت درج کی جاتی ہے. اگر کوئی ایک شب گزار لے عبادت میں تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے 83 سال پلس بنتے ہیں. ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے 83 سال پلس. 83 سال پلس یہ ایوریج ہے انسان کی آج کل کی زندگی کی، حضور کے بعد سے آج تک، بلکہ قیامت تک. گویا اگر کوئی ایک شب عبادت کر لے لیلۃ القدر میں تو یوں سمجھے کہ اس نے ساری زندگی عبادت کی ہے. گویا جو فاطمۃ الزہرا سے محبت رکھ لے، جس طرح وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وجود فاطمہ حضور اور علی کے بعد سارے انبیاء سے بھی افضل ہے، اوصیاء سے بھی افضل ہے، کائنات سے بھی افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. یہ خیر جو کہا یعنی لیلۃ القدر 83 سال پلس سے خیر ہے، یعنی افضل ہے. اب 83 سال پلس کتنا ہے یہ نہیں بتا دیا کہ 84 ہے، 85 ہے. یہ کہہ دیا 83 پلس سے افضل ہے، یعنی اوپر جتنا آپ چلے جائیں. وجود فاطمہ بھی یہی ہے کہ حضور اور علی کو چھوڑ دیں، فضل میں جہاں تک چلے جائیں فاطمہ کی فضیلت چلی جاتی. یہ وجود بی بی پاک کا خود وجود قدر کا وجود ہے، یعنی قسمت کا وجود ہے، مقدر کا وجود ہے. دیکھیے حضور کائنات کے لیے وسیلہ ہے. آپ حدیث قصہ میں آج بھی آپ نے سنا ہوگا فَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، سرکار نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اور پکڑا چادر فاطمہ کو. اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ساری کائنات کا وسیلہ حضور ہے، حضور کا وسیلہ چادر فاطمہ ہے. یا اگر میں یہ کہوں وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما الفاطمہ، ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے حضور کے لیے، حضور کھڑے ہوتے ہیں فاطمہ کے. یعنی حضور کا وجود ساری کائنات کے لیے محترم ہے، اور بی بی پاک کا وجود حضور کے لیے بھی محترم ہے. ایک حدیث شریف ہے، آدھی تو آپ نے ہمیشہ سنی ہے، ذرا پوری سن لیجیے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، یعنی کائنات نہ ہوتی. کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. اس کا اگلا جملہ سنیے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا اسٹیٹس قرآن کے برابر ہوتا ہے وحی و نزول میں، البتہ وہ کمپائل نہیں ہوتا. درجے میں حدیث قدسی جیسے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی، علی کی ولایت اللہ کہتا ہے میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا وہ عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث قدسی. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو افلاک نہ ہوتے، یعنی کائنات نہ ہوتی. اگلا جملہ اللہ کا فرمایا ولولا علی لما خلقتک، اور اے میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ کوئی توہین نہیں ہو رہی،
عیسائی ادب نہ ہو. حضور مولا علی سے افضل ہیں. ہمارا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. آج میں وہاں بھی کہہ کے آ رہا ہوں کہ قصر زینب میں کہ ہم شیعہ کبھی بھی امبیلنس نہیں ہوتے. یہی ہمارے مذہب کی بیوٹی ہے. کبھی خلط ملط ہم نہیں کرتے. توحید کو کبھی امامت سے خلط نہیں کرتے, امامت کو رسالت سے خلط نہیں کرتے, بلکہ یوں کہوں معصوم کو غیر معصوم سے نہیں کرتے, اصحاب و ازواج کو اہل بیت سے نہیں کرتے. ہمارا مذہب الحمدللہ محکم عقائد والا مذہب ہے. تو یہ کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کل جنگیں تھیں 86 اسلام اور کفر و شرک کی, یہودیوں سمیت کل 86 جنگیں تھیں. 84 مولا علی نے جیتی اکیلے سے مراد یعنی ہیرو وہی تھے. اور دو جو تھیں, ایک تھی تبوک اور ایک تھی اسامہ والی. وہ پرانا والا اسامہ, یہ نیا والا نہیں. جی ہاں, وہ اسامہ والی میں جب اسامہ آ گئے تو اسامہ نے آ کر کہا کہ حضور مبارک ہو, جنگ ہم جیت گئے. آپ نے فرمایا آپ مبارک دے رہے ہیں, جبریل آپ کی مذمت کے لیے آ گئے. جبریل تو یہ آیت لے کے آئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, کہ اگر کوئی بندہ تمہیں سلام کر رہا ہو تو اس کو کافر نہ سمجھو, تم نے اس بیچارے کو مار دیا جو تمہیں سلام کر رہا تھا. اور دوسری جو تبوک تھی, تبوک میں کل عرض کیا تھا, تفصیل نہیں بتائی تھی, نہ اتنا وقت ہے, جلدی گزرنا ہے. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ تبوک سے جو بھاگے تھے وہ کیا بن گئے تھے؟ رجس. کل تو میں نے تبوک کا نام نہیں لیا. بھاگنے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ رجس. ایک جنگ میں علی نہیں تھے تو وہاں پر قتل شبہ ہو گیا, قتل صاحب ہو گیا اور مذمت آ گئی. البتہ اتنا ضرور ہے, اس میں کہا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ. یہ جو پہلے دوسرے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم غلام زادے کے پیچھے کیسے جائیں, تو نبی نے فرمایا جو نہیں جائے گا وہ لعنت اللہ علیہ ہوگا. اچھا, عجیب قسمت کی بات ہے, بعض کو رحمت بہانے سے ڈھونڈتی ہے, بعض کو لعنت بہانے سے ڈھونڈتی ہے. دونوں بہانے سے ڈھونڈتی ہیں. خیر, تو میں یہاں عموماً کہا کرتا ہوں, آج تو خیر وہ موضوع نہیں, مگر ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں کہ یہ اسامہ پتہ ہے کون ہے؟ اسامہ وہ پہلے والے اسامہ, زید کے بیٹے. زید کس کے بیٹے ہیں؟ حارثہ کے بیٹے. حارثہ بھی غلام ہیں, زید بھی غلام ہیں, یہ غلام زادے بھی ہیں, خود غلام بھی ہیں, یعنی یہ ڈبل غلام زادے ہیں. باپ بھی ان کا غلام تھا, دادا بھی غلام تھا, اور ٹرپل ہو گئے, خود بھی غلام ہے. یعنی 3 نسبتیں غلام سے ہیں. میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ جس کی 3 نسبتیں غلام سے ہیں اگر اس کے لشکر میں کوئی نہ جائے تو وہ لعنت اللہ علیہ بنتا ہے. جس کی 12 نسبتیں امامت سے ہیں اس علی کے لشکر میں نہ جائے تو کیا بنے؟ بسم اللہ. تو بات اصل یہ ہے, اب ذرا حدیث قدسی سمجھیے گا. لولا کلمہ خلقت الافلاک, میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا, اس لیے کہ آپ ہیں باعث شفاعت و مغفرت. پھر بخشواتا کون ان کو؟ اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو اس لیے پیدا نہ کرتا کہ علی کے بغیر جنگیں کون جیتتا. 2 میں نہیں گئے تو 1 میں وہ حشر ہوا, کچھ لعنت اللہ علیہ بن گئے, کچھ قتل صاحب کر کے آ گئے, جرنیل صاحب کی مذمت آ گئی. تبوک میں نہیں گئے تو وہاں والے سارے بھاگنے والے رجس بن کے آ گئے. یہ کل کی گفتگو یاد ہے نا. اب میں یہ کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ ہم ہیں, ہمارا سٹینڈرڈ ڈبل ہوتا ہے. کبھی دوست ہیں, کبھی مخالف ہو گئے, کبھی یہ مزاج, کبھی وہ مزاج, کبھی غصے والے, کبھی. اللہ کا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی روش ہمیشہ ایک ہی رہی ہے.
نہ وہ بوڑھا ہے، نہ جوان ہے، نہ وہ بچہ ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ تقویت. وہ اللہ اللہ ہے، ہمیشہ سے اللہ ہے. میں یہ اپنے لیے تو مان سکتا ہوں کہ ہم کمزور لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، اس کے تو نہیں بدلتے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو تبوک سے بھاگیں وہ رجسو ہوں اور جو احد سے بھاگیں وہ خلیفے بن جائیں. تو گویا آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ القدر صرف لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں ہے، یعنی قرآن والی، بلکہ قرآن ناطق والی بھی مراد ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اچھا اب دیکھیں سورۃ القدر والی جو لیلۃ القدر ہے وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے. آپ نے پڑھا ہے نا ہمیشہ کہ جس کے گناہ لیلۃ القدر میں نہ بخشے گئے وہ پھر سال پورا انتظار کرے. مگر کیا کہنا عظمت فاطمہ کا، جہاں صف بچھا لے وہاں فاطمہ آ جاتی ہے. وہ قرآن صامت کی برکت ہے، محدود ہے، یہ قرآن ناطق کی برکت کہ جب چاہیں مقدر بھی بنا لیں، قسمت بھی بنا لیں، جب چاہیں عبادت کر لیں، جب چاہیں ذکر کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیلۃ القدر کی عبادت، توجہ ہے اس نقطے پہ، لیلۃ القدر کی عبادت نیکسٹ نائٹ نہیں ہو سکتی، نائٹ بیفور بھی نہیں ہو سکتی. ذکر فاطمہ محشر میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم فیہا بإذن ربہم، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، روح القدس بھی آتے ہیں اس شب میں اللہ کے اذن کے ساتھ. اب طے ہو گئی بات کیسے یہ مثل لیلۃ القدر ہے. جس طرح اس شب میں فرشتے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، اس گھر میں بھی فرشتے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں. ہاں اسٹیٹس بدل کے آتے ہیں، اس شب میں آتے ہیں وہی لے کر، اور یہاں ان کے خاندان کے لیے یا جوڑے لاتے ہیں، یا جھاڑو دینے آتے ہیں، یا کھانے لاتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں روح القدس آتے ہیں، اس میں جبریل آتے ہیں. اچھا کب تک آتے، کیا کرتے، کیا ہیں؟ سلام کرتے ہیں حتی مطلع الفجر، فجر تک سلام کرتے ہیں، ان کا کام ہے سلام کرنا. اچھا اگر وہ صرف اسی شب میں آتے جس شب میں وہ مصحف لائے تھے تو بات ماننے کی تھی. یہ تو آج بھی آ رہے ہیں، جیسے ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے فرشتے آتے، من کل امر سلام، ہر امر کو لے کر آتے ہیں اور سلام کرتے ہوئے آتے ہیں. تو ایک بات ہے ہوئی، اگر امر لاتے ہیں تو جب تک امر آتا رہے گا تب تک ولی الامر بیٹھا رہے گا. یہ بھی برکت ہے فاطمہ سے ہے. اور سلام اگر لاتے ہیں، سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، سلام سے مراد سیفٹی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، خود سلام بھی ہے، سلام بھی سیکیورٹی ہے. یہ آپ جو سلام کرتے ہیں، آج کل تو خیر سلام کی رسم بڑی کم ہو گئی ہے، ہائے وائے کی رسم آ گئی. ایک دفعہ میں نے مضمون لکھا، ہائے امریکہ وائے امریکہ. تو ہمارے دوست بھی تو ہے نا، انہوں نے جا کر وہاں کہہ دیا کہ دیکھیے یہ بندہ ذرا سلپ ہو رہا ہے، اس پر نظر رکھو. مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہیں کوئی کانفرنس تھی، وہاں پر مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر آپ نے مضمون لکھا ہے، سنا ہے ہمارے خلاف. میں نے کہا کیا، کیسے؟ کہتے آپ نے لکھا ہے ہائے امریکہ وائے امریکہ. میں نے کہا بھائی ہائی کی سپیلنگ دیکھو نا، HI اور WHY. اب اتنی میں انگریزی آپ کو نہیں آتی. ہاؤ آر یو امریکہ، وائے امریکہ. لوگ کیوں وائے امریکہ آ رہے ہیں؟ ساری دنیا امریکہ آ رہی کیونکہ یہاں کا قانون اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر لکھ دو. میں نے پھر لکھ دیا
ہائے امریکہ. تو یہ بھی چیزیں سمجھانے کی ہوتی ہیں بہت کہ سلام کریں. آپ بچوں کو بھی سکھائیں, جوانوں کو بھی سلام کریں. اکثر میں دیکھ رہا ہوں آج کل جوان سلام نہیں کرتے, ہائے وغیرہ کر لیتے ہیں, سلام نہیں کرتے. سلام کرنے کا آپ کو علم ہے, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنے کے 99 ثواب ہے, جواب دینے کا 1 ثواب ہے. آپ کیوں محروم ہو رہے ہیں 99 سے؟ صبح سے شام تک اگر مثال کے طور پہ 10 کو ہی سلام کر لیا تو کتنے ثواب ہو گئے؟ آپ کیوں مس کر رہے ہیں اس ثواب کو؟ لہذا آپ ہمیشہ سلام کریں, بلکہ ہمارا تو مذہبی سلام والا ہے. اچھا سن لیجئے, ایک نکتہ ذرا آج ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ ریسرچ ورک ہے. سلام کرتے ہوئے آتے ہیں. اچھا سلام جب کیا جاتا ہے تو جواب دینے والے کا ہونا چاہیے. اگر آج بھی آ رہے ہیں, آج بھی, تو پھر جواب سلام دینے والا ایسا ہی معصوم ہونا کہ معصوم کا سلام معصوم جواب دے. اس لیے حتی مطلع الفجر کو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ مطلع الفجر سے مراد ظہور حضرت حجت ہے. وہ فجر جس میں آقا ظہور کریں گے تب تک سلامتی آتی رہے گی. تبھی تو حضور نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض. یہ حضور پاک نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے ستاروں سے امان ملتی ہے, زمین والوں کو میری آل سے امان ملتی ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے, سلام جو ہے نا, سلام حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جو سلام وہ کرتے ہیں نا فرشتے شب میں آ کر, اور خانہ سیدہ پہ کہتے نہیں وہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, وہ کیا رحمت للعالمین 9 مہینے تک, پورے 9 مہینے سلام فرماتے رہے اور انما یرید اللہ کی تلاوت کرتے رہے پورے 9 مہینے. عجیب ہے یہ منزل فکر. تو یہ سمجھ لیجئے یہ جو سلام ہے, یہ جو آپ سلام کرتے ہیں نا, 3 سلام ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک تو یہ سلام ہے یہ نماز میں. اچھا کل بتایا تھا, یاد ہوگا, مخاطب السلام علیکہ, اگر مفرد ہو تو کا, جمع ہو تو کم. یاد ہے نا کل کم والی بات, کا آپ پر, یعنی ایک ہے, حضور ایک ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا, ذرا غور کیجئے گا اس سلام پہ بھی, سلام ہو ہم پر. ذرا غور کریں, یعنی نماز آپ کو اتنا طیب بنا دیتی ہے کہ آپ اپنے سلام کے بھی قابل بن جاتے ہیں. اور کریں ذرا, آپ اپنے سلام کے بھی قابل ہو گئے. نماز میں آپ آ گئے, ذرا غور کریں, آپ نماز میں آپ آ گئے, یعنی کمال اینڈ ہو رہا ہے نماز کا, ابھی نماز میں ہے, قبلہ رخ ہیں اور اپنے اوپر سلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ عباد اللہ صالحین سے مراد جو اصل ہیں وہ تو محمد و آل محمد علیہ السلام, اور انبیاء کو بھی لے لیں, معصومین کو بھی, عباد صالحین کو بھی. اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کم کون ہے؟ یہ تم کون ہے؟ یہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی انٹریکشن رہتی ہے, بڑے پیار کا ہمارا رشتہ ہے ان سے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہم یہ یوں کیوں کرتے ہیں, یوں اور یوں, اور آپ نہیں کرتے. میں نے کہا ہمارے یہاں بھی حکم ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرو, ہمارا حکم ہے, یہ سمجھ لیجیے. جب آپ کہیں گے نا, دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ آنکھیں پھیرنی ہے دائیں اور بائیں, یہ سر نہیں پھیرنا. ہمارے مفتی اعظم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی لاجک دے
کہ میں سر پھیرنا بند کر دوں. میں نے کہا بھائی سر پھیروں کی تو ہمیں ضرورت ہے. کہنے لگے پھر بھی کوئی بتا. میں نے کہا بالکل میں بتاتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہ منہ پھیرتے ہیں یا سر پھیرتے ہیں اس وقت نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے یا ابھی نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نماز ہوتی ہے. میں نے کہا نماز تو قبلے کی طرف ہوتی ہے, آپ نے تو نماز کا ستیہ ناش کر دیا. یہ صرف منہ پھیرنے سے. جب منہ پھیرنے سے نماز باطل ہے کعبے سے, تو آل محمد سے عمر بھر منہ پھیر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ جو سلام ہے یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا ہے. یہ جو آپ دائیں بائیں آنکھیں پھیرتے ہیں, بھائی ہمارے سر پھیرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, وہ پتہ کیا کس کو تلاش کرتے ہیں؟ فرشتوں کو. فرشتے وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں, دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں, ان پر سلام کرتے ہیں. اب سمجھ میں آئی بات کہ سلام وہی کرتا ہے جس کا فرشتوں سے ساتھ ہو. کوئی توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں ہر مجلس کے بعد زیارت ہے, ہر نماز کے بعد زیارت ہے. ہمارا رشتہ اہل بیت سے بھی ہے, فرشتوں سے بھی ہے. آپ دیکھیں, آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں اللہ آپ سب کو لے جائے, جنت البقیع بھی تعمیر ہو اور بی بی پاک کا روضہ بھی تعمیر ہو. اب جب جاتے ہیں حضور کی زیارت پہ, یا نجف اشرف میں, یا کربلائے معلیٰ میں, یا کاظمین میں, یا سمرہ شریف میں, یا حرم رضوی میں شاہ خراسان کے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بقیع میں جاتے ہیں, اادخلو یا رسول اللہ, اادخلو یا اہل بیت ادخلو یا ملائکۃ اللہ, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں اے اللہ کے وہ فرشتوں جو اس حرم پہ اپوائنٹڈ ہو. کیوں آپ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں فرشتے ہیں, وہاں شیطان نہیں آ سکتا, وہاں فرشتے کا. اچھا آپ سمجھ لیجئے یہ بات. وما ادراک ما الفاطمہ, آپ کو کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ دیکھیں فاطمہ کیا ہے, اعلموا انی فاطمہ, یاد ہے نا جملہ؟ فاطمہ کیا ہے؟ مصداق آیہ تطہیر, مصداق سورہ کوثر, مصداق آیہ قربہ, مصداق سورہ دہر, مالک بہشت, شافع یوم جزا, انبیاء کی سفارش کنندہ, فرشتوں کی شفاعت کنندہ. شہزادی جو ہیں ان کا اعلموا انی فاطمہ. فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ اچھا یہ بھی آپ اپنے ذہن میں آج رکھ لیں کہ بی بی فاطمہ کا جو وجود ہے یہ اسلاب طاہرہ یا شامخہ میں نہیں رہا. سمجھے, جیسے لیلۃ القدر یونیک ہے, یونیک ہے نا, ساری راتوں میں سے یہ یونیک رات ہے, ایسے وجود فاطمہ پوری کائنات سے یونیک ہے. جیسے قدر میں مقابلہ شب قدر کا کوئی رات نہیں کرتی, وجود میں مقابلہ وجود فاطمہ کا کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ باقی سارے جنت کے ہیں, صرف فاطمہ ہے جو جنت سے ہے. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ سورۃ القدر جو آئی ہے اس میں لیلۃ القدر سے مراد دونوں ہیں, شب قدر بھی ہے, وجود مبارک فاطمہ بھی ہے. اچھا لیل میں دیکھیں عجیب بات ہے, لیلۃ القدر ہے رات, مگر فضیلت میں سب سے افضل, یعنی رات ہوتی ہے مستور, چھپی ہوئی,
छुपी हुई होती है ना, रात दिन जाहिर होता है। जिस तरह ये मस्तूर सारी रातों से अफजल है, नूर फातिमा हिजाब में है, कायनात से अफजल है। अब ये आज के बाद आप जब सूरतुल कद्र पढ़ेंगे, इसीलिए बड़ी ताकीद है सूरतुल कद्र के पढ़ने की, इसीलिए ताकीद है कि इससे कुरान सामित भी याद आता है, कुरान नातिक भी याद आता रहे, लैलतुल कद्र भी याद आती रहे, वजूद फातिमा भी याद आता रहे। यही वजह है कि लोग एक दफा दौड़ते हुए मस्जिद नबवी आए, उन्होंने कहा कि फातिमा के घर से, वमा अदरा कमल फातिमा, फातिमा के घर से एक नूर निकल रहा है। वो वक्त था दिन का, फिर रात के वक्त सूरज से ज्यादा नूर नजर आया, सूरज से ज्यादा रोशन। अब तो परेशान हो गए कि फजर में या जोहर में, जोहरैन में तो मानने के ये रात में, ये तो तारीक रात है। रात भी उन रातों में से है जिसमें तारीकी ही तारीकी होती है। तो ये वजूद फातिमा से ऐसा नूर क्या है खाना फातिमा से कि जो सूरज को भी शर्मा रहा है। तो आकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह क़ामतिल क़यामत, क्या क़यामत आ गई? आपने फरमाया नहीं, ला तसलू मिन्नी इज़हबू इला बैते खातूनिल क़यामत, मुझसे ना पूछो, खातून क़यामत के दरवाजे पे जाओ। वहां अली मिले, अली से पूछा तो कहा कि जैसे ही शहजादी मुसल्ले पे नमाज के लिए कदम रखती हैं, ये नूर है जो अर्श से ऊपर जाता है। आपको इल्म है ना कि 100, अभी मैंने एक अपना मैसेज निकाला था, 162 लक़ब मैंने लिखे हैं बीबी फातिमा के अपनी किताब में। मेरी किताब छपी है अभी, 162 लक़ब मैंने निकाले। ज्यादातर तो अरबी के हैं, उर्दू के थोड़े से हैं, 12-15 के करीब। तो ये अलकाब, इन अलकाब में एक लक़ब है, ये ज़हन में रखे, वमा अदरा का मल फातिमा, ज़हरा। ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं? ले अन्नहा खुलिक़त मिन नूरिल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि ये अल्लाह का नूर है। अब समझ में आई बात। और सब ने लिखा, शिया सुन्नी सब ने लिखा कि 3 ही वक्त चमकता था, ये 5 वक्त नहीं, 3 वक्त चमकता था। सुन्नियों ने भी यही लिखा, शियों ने भी यही लिखा कि फजर के वक्त, जोहरैन के वक्त, मगरिबैन के वक्त ये नूर चमकता था। एक बात तय हो गई, नमाजें 5 हैं, वक्त 3 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जरूरी 3 पढ़ें, 5 भी पढ़ लें बेशक, जब आपके पास टाइम हो बेशक पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, वो हमारे साथ चले गए, एक ही काफले में दोनों आ गए, दोनों हम इकट्ठे हो गए, क्योंकि शिया भी थे, सुन्नी भी थे। तो मैं भी था शियों की तरफ से, वो थे सुन्नियों की तरफ से। जैसे ही हम पहुंचे ना अरफात में, तो मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आप नमाज पढ़ाएं। कहने लगे नहीं आप पढ़ाएं। मैंने कहा चलिए, एक हम पढ़ाते हैं, एक आप पढ़ाएं। तो जैसे ही हमने नमाज पढ़ी तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर अब 2 घंटे के बाद फिर आप पढ़ाइए। कहने लगे नहीं अभी। मैंने कहा अभी क्यों? क्या आप हज में शिया हो जाते हैं? तो वो कहने लगे हजरत आपको पता नहीं, बंदा एहराम में हो तो इकट्ठी पढ़ता है, एहराम से चला जाए। मैंने कहा अब मुझे बात समझ में आ गई, जो पार्ट टाइम एहराम में है वो हज में इकट्ठी पढ़ता है, हम करबला के फुल टाइम एहराम में है। आपका एहराम खुल जाता है तो आप अलग अलग पढ़ते हैं, हमारा भी मतला फजर पे जब एहराम खुलेगा हम भी इंशाल्लाह अलग अलग पढ़ेंगे।
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वमा अदराका मल फातिमा, आपको क्या खबर कि फातिमा क्या है। वजूद फातिमा देखें, बीबी के फजाइल में लिखा गया है कि शिकम मादर में बीबी अपनी मादर गिरामी को तशफ़ी देती थी, तसल्ली देती थी, बात करती थी, गुफ्तगू करती थी। फिर जब बीबी दुनिया में आई तो कलमा शहादत पढ़ा। ये शिया सुन्नी दोनों ने लिखा है कि कलमा शहादत क्या पढ़ा। पहले तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा है। आपके बच्चे 5-6 साल तक सीखते हैं बोलना, ये वो है वहां से जानती हुई आ रही कि मेरा बाबा रसूल है। खुतबा फदक के दौरान शहजादी ने यही जुमला कहा था कि पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई एक ले आओ जो ये कलमा पढ़े जो मैं दरबार में पढ़ रही हूं कि अशहदु अन्ना अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मेरा बाबा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। कोई शहजादी सिर्फ हक की मांगने नहीं गई, ये साबित भी करनी गई कि बेटी एक ही है, अगर कोई और है तो दावा करे। अच्छा, क्या कलमा पढ़ा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। आते ही बीबी ने कलमा पढ़ा। दुनिया में आते ही बीबी कलमा पढ़ रही। व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगला जुमला ये शिया सुन्नी सब लिखते हैं कि शहजादी ने पढ़ा व अशहदु अन्ना बाअली अलियन वलीउल्लाह, मेरा होने वाला शौहर अली है जो वलीउल्लाह है। अगर इनको यही पता चल गया होता बुजुर्गों को कि बीबी ने कलमा क्या पढ़ा था तो रिश्ते थोड़ी मांगते, ये गफलत में रिश्ते मांगते रहे। शहजादी तो वहां से और फिर अपने बच्चों का भी कहा हुजजुल्लाह औलियाउल्लाह, मेरे जो बच्चे हैं वो हुजजुल्लाह होंगे। और खुदा की कसम, ये जुमला तो इमाम का कमाल है। फरमाते हैं नाहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। ऐ हमारे शियो, हम अल्लाह की तरफ से तुम पे हुज्जत हैं, हमारी दादी फातिमा अल्लाह की तरफ से हम पे हुज्जत है। मैं जुमला ये कहना चाहता हूं, जो उम्मतों को सिखाएं वो इमाम कहलाते हैं, जो इमामों को सिखाए उसे फातिमा कहते हैं। ये है फातिमा। ये जो हुजूर ने फरमाया कि फातिमा उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, तो मोतरजी ने, मैंने इत्तेफाक से अपनी किताब का नाम ही यही रखा। मेरी किताब जो छपी है, किताब का नाम है किताब उम्मु अबीहा, किताब का नाम ही यही रखा। ये ना समझिए कि बाप की माँ कैसे हो सकती है। असल में का आपको माना ढूंढना पड़ेगा। का माना है जड़, असल। का माना है बेख, का माना है फाउंडेशन, का माना है नस्ल, का माना है मरकज। ये जो आपने फरमाया कि उम्मु अबीहा यानी अस्लो अबीहा, अब वो हदीस का ततिम्मा सुने। वलौला फातिमा, वो याद है, लौला कलमा खलकतुल अफलाक वलौला अली लमा खलकतुक, आखिरी जुमला वलौला फातिमा लमा खलकतुकुमा। अगर फातिमा ना होती तो ना मोहम्मद को पैदा करता ना अली को पैदा करता। हुजूर इल्लत गाई कायनात हैं।
علی علت غائی رسول ہے، فاطمہ علت غائی محمد بھی ہے، علت غائی مرتضی بھی ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اصل و ابیہا، نسل و ابیہا، مرکز و ابیہا، بنیاد ہے بابا کی، بنا و ابیہا، اساس و ابیہا، بالکل وہی سٹیٹس جو سورہ فاتحہ کا ہے قرآن کے لیے کہ اساس القرآن ہے، وہی فاطمہ کا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے، اساس مصطفیٰ کا نام ہے فاطمہ۔ مجلس تمام ہوئی، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، مگر آج کچھ تحائف لے لیں بی بی فاطمہ کے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تسبیح فاطمہ کو فراموش نہ کیا کریں۔ امام فرماتے ہیں نعلم صبیاننا الصلاۃ و تسبیح جدتنا، ہم آل محمد اپنے بچوں کو جب نماز سکھاتے ہیں تو ساتھ میں اپنی دادی فاطمہ کی تسبیح بھی سکھاتے ہیں۔ 1 منٹ لگتا ہے، ہمارے جوان تو ماشاءاللہ آدھے منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ کیسے ٹائپ کرتے ہیں، کمال کے ٹائپ۔ ایک دفعہ جمعے میں سے مجھے میسج آ گیا اور نیچے ٹائم آ جاتا ہے، تو میں نے کہا تم جمعہ پڑھ رہے تھے یا میسیجنگ کر رہے تھے؟ ارے آپ کو چلا گیا، یعنی قنوت میں میسیجنگ بھی ہو رہی۔ اللہ بھی راضی رہے، بندے بھی راضی رہے۔ ایسے نہ کریں، تھوڑا سا مہربانی کر کے فون سے اپنے آپ کو دور کریں، تسبیح ضرور پڑھیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کر لے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 رکعت نوافل پلس کا ثواب لکھتا۔ وما ادراک ما الفاطمہ پلس، سمجھے نا کہ لیلۃ القدر کا یہ نہیں پتا کہ خیر من الف شہر، 83 سال پلس سے زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے معلوم نہیں، 1000 رکعت سے زیادہ ہے ثواب تسبیح فاطمہ کا، کتنا زیادہ ہے یہ نہیں معلوم ہمیں، اس کو مس نہ کریں آپ۔ دوسری چیز جو میں آپ سے گزارش کروں گا مس نہ کریں وہ یہ ہے، بی بی پاک مدرس تھی، تفسیر قرآن پڑھاتی تھی۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو تفسیر کے جلسے رکھنے چاہیے، درس تفسیر رکھنا چاہیے۔ بی بی درس فقہ پڑھاتی تھی، ہمیں فقہ کو، خواتین کو خاص طور پہ فقہ کو پڑھانا چاہیے۔ ایک اور چیز جو آپ فراموش نہ کریں، مولا علی سے پوچھا کسی نے بعد رحلت سیدہ، شہادت سیدہ، کیف وجدت بنتا رحمت للعالمین، اپنی زوجہ کو کیسا پایا، یعنی شہادت کے بعد۔ مولا علی فرماتے ہیں واللہ ما طلبت منی شیئا قط، خدا کی قسم جب تک میرے گھر میں رہی شہزادی نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ ہے میٹرمونیل لائف، ان مجلسوں سے یہ درس سیکھنا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرماتے ہیں ما غضبتنی قط وما اغضبتها، نہ شہزادی نے مجھے کبھی ناراض کیا اور نہ میں نے شہزادی کو ناراض کیا۔ اگر علی و بطول کے گھر کا ماحول گھر میں آ جائے تو گھر جنت مآب بن جاتا ہے۔ یہ ہے شہزادی۔ ایک دعا ہے دعاء الحریق، آج بس یہیں رک جائیں گے، کل پھر بتائیں گے۔ دعاء الحریق، یہ دعا کمال کی دعا ہے، بی بی پاک سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ بی بی پاک نے کہا مجھے بابا نے بتایا کہ امت کے لیے یہ ہدیہ دے دو اپنی نسبت سے، گھر، معرض، متجر، تجارت کی جگہ، زراعت، بزنس کی جگہ، رہائش کی جگہ، اگر چاہتے ہو کہ نقصان سے محفوظ رہے
تو कम अज कम और नहीं तो जिंदगी में एक मर्तबा दुआउल हरीक पढ़ लो, पूरी जिंदगी उसका असर रहेगा। मेरे एक दोस्त हैं नजफ में, आजकल वो दरस खारी देते हैं। वो मेरे घर 20 दिन तकरीबन मेहमान रहे न्यू जर्सी में। जब जाने लगे तो मुझसे कहने लगे, शेख एक तोहफा देता हूं। मेरे दादा और मेरे बाबा दोनों मर जाते नजफ के, सामर्रा और नजफ। वो फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स ये दुरूद फातिमिया एक मरतबा पढ़े, सारी मजलिस से एक तरफ, ये हदिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तो आखिरी हर्फ के खत्म होने तक उसकी हाजत पूरी हो जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक। ये पढ़ना सही होता है। अक्सर हमारे लोग जो है, ये भी गुजारिश करूंगा कि अजान है, इकामत है, हदीस किज़ा है, यासीन है, कुमैल है, ये सीख ले सब जवान। ज़ियारतें हैं मसलन, सब सीख ले माशाअल्लाह। कल अच्छी ज़ियारत पढ़ाई। इसी तरह जवानों को चाहिए कि वो आगे आएँ, सीख करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, आपकी हवाइज शरिया पूरी फरमाए, हमारे हुसैनी भाई के दर्जात बुलंद हों, उनके वालिदैन शरीफैन, उनके जमी ख़ानदान के मरहूमीन के दर्जात बुलंद हों, और क़ासिम हसन साहब को अल्लाह शिफाए कुल्ली दे, सेहत दे, और बाकी तमाम ख़ासतौर पर हमारे सामिर भाई तशरीफ़ फरमाए, इनको भी शिफाए कुल्ली नसीब हो। असद जाफरी, जाहिद जाफरी, जाफरी फैमिली के भी जमी मरहूमीन की मग़फ़रत हो। आप सबके, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़रत हो, और कदीम इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कायम दायम रहे, आबाद व शाद रहे, रौनक बहाल रहे। इन मजालिस के इनेकाद पर बानियान मजालिस को, शिरकत कुनिंदगान को, पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ मैं आज 5 जुमले कहूँगा सिर्फ मसाहिब के। एक जुमला तो जब हम बैठे हुए थे, शमी भाई भी मौजूद थे, तो मैंने वहाँ कहा था मजलिस से पहले कि आज शब शहादत है। आज वो बीबी जा रही है कि जिसके रोने की वजह से मदीना वाले डिस्टर्ब होते थे, या यूं कहूं आज वो आवाज दब रही है। आज रसूल की बेटी जा रही है। अल्लाह अकबर। ये जो इहराकुल बाब, कल हम वहां तक नहीं पहुंचे थे। इहराकुल बाब, दरवाजे का जलना, व जरह जंब फातिमा, फातिमा के पहलू का शिकस्ता होना, व कसरो यदिल फातिमा, और बीबी के हाथ का टूट जाना, व कत्लुल मुहस्सन फी बतन फातिमा, मोहसिन का शहीद हो जाना। ये 4 मुसीबतें सादात पर इतनी बड़ी मुसीबतें हैं कि किसी और मुसीबत की जरूरत ही नहीं कि बयान करके बंदा समझे कि हक अदा हुआ या नहीं हुआ। वो अलग चीज है, ओकेजनल तो हमें हर मुसीबत पड़नी होती है, मगर ये मुसीबतें बहुत बड़ी मुसीबत है। जो दरवाजा शहजादी के शिकम मुताहर पे मारा गया, उसमें लोहे की मेख थी। वो मेख शिकम सैयदा में पैवस्त हुई है, उसने मोहसिन को शहीद किया। इधर से कुनफुज ने ताजियाना मारा है, ये दूसरे का गुलाम था। रावी ने लिखा कि ऐसा हाथ टूटा कि हसनैन की मां जब तक जिंदा रही सीधे हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अल्लाह अकबर। रिवायत है जब इमाम जमाना आएंगे तो 2 बीबियां आएंगी, एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से, दोनों के हाथ में जनाजे होंगे। जो दाएं से आएगी वो फातिमा बिनते असद होगी,
اس نے محسن کا جنازہ اٹھایا ہوگا، اور جو بائیں طرف سے آئے گی وہ فاطمہ بنت محمد ہوگی، اور اس نے علی اصغر کا جنازہ اٹھایا۔ دونوں بیویاں کہیں گی اے ہمارے لال، ہم تو قبر میں بھی دعا کرتی رہے کہ تمہارا ظہور جلدی ہو تاکہ تم ہمارے ان بچوں کا بدلہ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، بی بی فاطمہ کی جو مصیبت ہے، زمانے کا امام بھی زیارات ناہیہ میں پڑھ رہا تھا، السلام علی جدتی المجروحۃ المغصوبۃ المکسورۃ اضلاعہا۔ زمانے کا امام فجر کی نماز کے بعد رخ کرتا ہے مدینہ کا، اور ڈیلی بیسس پہ فرماتا ہے میرا اس دادی پہ سلام جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل کہ اگر ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو جڑ جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹیں تو نہیں جڑتی۔ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، اور بی بی سکینہ کی بھی پسلیاں ٹوٹی تھیں۔ میں نے تو یہ روایت دیکھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دو بیویاں آئیں گی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ایک حسین کی ماں، دوسری حسین کی بیٹی۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے۔ وصیتیں کی۔ ایک وصیت جو آج میں وہاں نماز کے بعد مجلس سے پہلے بیان کر رہا تھا، میں نے کہا، بیوی نے کہا کہ یا ابوالحسن، اہل مدینہ کو خبر کر دیں کہ آج کے بعد تم آرام سے سونا۔ کیا غربت کا جملہ ہے، کیا غربت کا عظیم جملہ ہے اس بیوی کا۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد تم آرام سے سونا۔ بڑی وصیتیں کی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی، یا ابوالحسن حنتنی وغسلنی وکفنی ودفنی۔ مولا اپنے دست مبارک سے حنوت کیجئے گا، اپنے دست مبارک سے مجھے غسل دیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها۔ آغا نجفی نے مقبر حکیم میں پڑھا تھا کہ خدا کی قسم میں نے رسول زادی کو بی بی کے کپڑوں میں غسل دیا، لأنها كانت طاہرۃ المطہرہ۔ بی بی پاک تھی، صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ سلمان کہتے ہیں میں دروازے پہ قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے صبر کے پہاڑ علی کو پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا۔ مجھے جو آواز آئی میں نے کہا مولا کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ کہ سلمان تیری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ غسل ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، دو بچے چھوٹے چھوٹے امام سر پہ رکھ کے حسن و حسین نانا کی زری پہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحبزادہ دائیں طرف بیٹھ گیا، دوسرا بائیں طرف بیٹھ گیا۔ دونوں نے کہا نانا آپ جانتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی کو ماں نہیں کہہ سکتے، اللہ سے ہماری اماں کو شفا لے دیں۔ تھوڑی دیر میں شہزادے غش کھا گئے۔ جب افاقہ ہوا تو رسول یہ کہہ رہے تھے بچوں گھر چلے جاؤ، اماں چلی گئی، اماں رخصت ہو گئی۔ اب جو گھر آئے ہیں تو عجب منظر دیکھا، سارے بچے آئے، آ کے لپٹ کے رونے لگے۔ حسین کونے میں کھڑے تھے کہ اما تودع امک یا حسینہ، حسین اپنی ماں کو وداع آخر نہیں کرو گے؟ ضرور کروں گا، مگر میری ماں مریم سے کم نہیں بابا، میں عیسیٰ سے کم نہیں۔ مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی انت فہنت ومدت یداہا وقالت وا ولدا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے،
دونوں ہاتھ باہر نکلے، وہ ہاتھ جو 95 دن نہ اٹھا تھا حسین کی محبت میں وہ بھی پھیل گیا۔ میرے کربلا کے غریب، حسین اپنی اماں کے جنازے سے لپٹ کے رو رہے تھے، ہاتف غیب نے آواز دی فرق ابنک من زوجتک یا ابا الحسن، علی حسین کو فاطمہ کے جنازے سے ہٹا لے۔ کہا کیوں؟ کہا قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی، کوہرام مچ گیا ہے عرش پہ، آسمانوں میں فرشتے رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، شفقت کا ہاتھ پھیرا، حسین کو جدا کیا۔ یہی طریقہ ہے دنیا کا، جب کوئی بچہ یا بچی یتیم ہونے لگے اسے باپ کی لاش سے یا ماں کی لاش سے سر پہ دستے شفقت سے ہٹایا جاتا ہے، مگر مجھے کربلا میں ایک بچی دکھائی دی جسے شمر تماچے مارتا تھا۔ تازیان ماتم حسین۔ بسم